السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ سب کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو بے شمار لا تعداد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک نہایت ہی اہم ہے اور تفصیلی طلب ہے۔ وہ ٹاپک ہے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ شوہر کی کیا ذمہ داری اپنی بیوی پر ہے اور بیوی کی کیا ذمہ داری اپنے شوہر پر ہے۔ اس تعلق سے میں مزید تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے بارہا مقررین حضرات کے بیانات اس موضوع پر سنے ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر وہ مقررین آپ کو حوالہ نہیں دیتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، قرآن کی آیت ہے تو آیت کا نمبر کیا ہے، کون سی سورہ ہے۔ بلا دلیل اس طریقے سے اس ٹاپک پر بیان دیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ، پوری حوالے کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ اس دلیل کو لے کر کے چیک کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری جو باتیں ہیں بلا دلیل ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری جو باتیں ہیں دلیل کے ساتھ ہیں۔ آپ اس دلیل کو نوٹ کریں اور اس کو چیک کریں۔ اور میری یہ کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ میں بغیر دلیل کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جو بات کہتا ہوں حدیث کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، وہ دلیل کے ساتھ بات کہتا ہوں۔ دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات جھوٹی ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والے کا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے اندر جب بات رکھے تو دلیل کے ساتھ بات رکھے، تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو، اس کو تحقیق کرنے میں، اس کی جانچ پڑتال کرنے میں، اس کو چیک کرنے میں آسانی ہو۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بہت ہی اہم یہ موضوع ہے، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ ذمہ داریاں دونوں کو ایک دوسرے کے کیا ہیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آگے چل کر کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میری بیوی کے اوپر میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا حق ہے۔ اسی طرح سے بیوی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میری کیا ذمہ داری ہے میرے شوہر کے اوپر، میرے کیا حق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے۔ تو جب دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں
یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو اس بنا پر آگے چل کے دونوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں اور آخری نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کی مار پیٹ کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اپنی بات۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ روم آیت نمبر 21 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 189 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ان کی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف جا کر کے آرام و سکون پا سکو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو پیدا کیا، مرد کو بنایا، اسی میں سے عورت کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کر سکیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کر سکیں۔ آئیے اس تعلق سے سب سے خیر والی عورت کون سی ہے؟ ویسے تو دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں، کام میں لانے والی چیزیں ہیں، لیکن ان سب کے اندر سب سے خیر کس چیز میں رکھی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں، کام میں لانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر بہترین جس چیز میں خیر رکھی گئی ہے، بہترین جو چیز ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک دیندار عورت۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر خیر والی چیز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں، کام میں لانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر جس چیز کے اندر خیر رکھی گئی ہے ایک مومن مسلمان کے لیے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت، دیندار عورت، اس کے اندر خیر رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1467 پر اور اسی طرح سے 3649 پر اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3234 پر اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1467 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس روایت کو کثرت کے ساتھ یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن مرد جب شادی کا انتخاب کرے، جب شادی کے لیے کسی لڑکی کا، کسی عورت کا انتخاب کرے، پسند کرے، تو اس کے اندر کیا دیکھے؟ دینداری دیکھے۔ اگر دیندار عورت ہے، دیندار لڑکی ہے، تو وہ آنے والی اپنی آل اولاد کو بھی دینی تربیت کے ساتھ پرورش کرے گی، اس کو پالے گی، اس کو پوسے گی۔ اس لیے دیندار عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ اور مختصر طور پر یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ لڑکا اور لڑکی کو عام حالات میں لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ لڑکے کو عام حالات میں لڑکی کو دکھا دیں، اور جب لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، پھر لڑکا اگر ایگری ہو جائے، کہہ دے کہ ہاں بھائی مجھے آپ کی بہن یا مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، تو پھر جو لڑکی کا ولی ہے، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماموں ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو سوائے عورت کے، تو اس لڑکی سے اجازت لے کہ کیا تم نے جو لڑکا دیکھا ہے وہ تمہیں پسند ہے؟ اگر وہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے پسند ہے یا خاموش رہتی ہے، تو اس کی خاموشی میں ہی ہاں ہے۔ اس کے بعد اس اجازت کو اس کا ولی جو ہے ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھے، اور جب نکاح کے لیے تاریخ پڑ جائے تو ایک مجلس طے کر کے اور کچھ لوگوں کو شامل کر کے اس شرط کو پورا کیا جائے،
جو جائز شروط ہیں، جو جائز شرطیں ہیں، لڑکے سے اس تعلق سے مشورہ لیا جائے، مہر کے تعلق سے کہ تم کتنا مہر دے سکتے ہو، اس کے لیے مناسب مہر طے کیا جائے جتنا وہ مہر دے سکتا ہے، اور وہ مہر طے کر کے اور اعلانیہ طور پر حق تو یہ بنتا ہے کہ لڑکی کا والد ہی نکاح پڑھائے، لیکن اگر لڑکی کے والد کو یا اس کے بھائی کو، اس کے ماموں کو نکاح پڑھانے کا طریقہ نہیں پتا ہے تو کسی بھی علم والے کو، کسی بھی جانکار مسلمان کو جو متقی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، اس کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے نکاح پڑھوا سکتا ہے۔ تو مجلس منعقد کر کے، مجلس طے کر کے اور اعلانیہ طور پر نکاح پڑھائے، اور نکاح پڑھانے کے لیے یہ شروط میں سے ہے کہ مہر کا طے کیا جانا، 2 عادل گواہ کا ہونا، ولی کی موجودگی، یہ 3 چیزیں شرط ہیں۔ لڑکا لڑکی ایگری ہو گئے، ان دونوں کا اجازت نامہ ولی اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھ لیتا ہے، پھر نکاح پڑھانے والا جو ہوتا ہے علم والا، تو وہ اتنی بات اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں سے، فلاں کی یعنی فلاں لڑکی سے، فلاں کی لڑکی سے میں اتنے مہر کے عوض تمہارا نکاح کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ لڑکا کہہ دے انا قبیل، تو ہاں مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ 3 بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ نکاح پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو مبارکباد دیا جائے، اور اس طریقے سے یہ نکاح مکمل ہوا۔ اب لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق ولیمہ کرائے، اور لڑکی کے پاس جا کر کے نکاح قبول کرانا یہ غیر ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے معاشرے کے اندر ایک نئی یہ چیز رائج ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میرے اسلامی خواتین و حضرات، جو لڑکی نے شروع میں ہی لڑکے کو دیکھ کر کے اجازت دے دی تھی، وہی اجازت لڑکی کا ولی جو ہے اپنے پاس اس کو ضمانت کے طور پر رکھتا ہے، اور نکاح پڑھانے والے سے کہہ دیتا ہے کہ ہماری لڑکی کی طرف سے اجازت ہے، وہ ایگری ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور مولوی کو گھر میں جا کر کے ان عورتوں کے پاس نکاح قبول کروانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کی مجلس میں جانا کسی غیر محرم کو منع ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اب ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر اس کی کیا ذمہ داری ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ بہترین شوہر کون سا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر بات کہہ دے، یعنی اس کی برائیاں لوگوں میں بیان نہ کرے، اس کی اچھائیوں کو لوگوں میں بیان کرے۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3895 پر اور 1162 پر، اسی طرح سے 284 پر، اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 285، 284 اور 1507 پر، اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1312 پر، اور اس کی سند شواہد کے بنا پر صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین شوہر وہ ہے جس کے اخلاق، جس کے کردار اپنے گھر والوں پر بہتر ہو۔ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جب اپنے گھر میں بیوی بچوں پر اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو اس میں اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5351 اور 5352 اور 5356 پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شوہر اپنے بیوی بچوں میں
اپنے گھر والوں میں اللہ کے حکم کی نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس نیت سے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام، بیوی بچوں کے کھانے کے لیے 1 سال کا انتظام کرے، یہ بھی ثابت ہے، اس کے لیے کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5357 پر دیکھ سکتے ہیں۔ 5357 پر یہ حدیث موجود ہے کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے گیہوں چاول وغیرہ کھانے کا انتظام، یعنی یہ کھانے کی چیزیں 1 سال کے لیے جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہترین بیوی کون سی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اسے خوشی کے ساتھ کر دے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، اسے برا لگے یعنی اس کا بیروध نہ کرے۔ دیکھیے سنن نسائی میں حدیث نمبر 3233 پر، اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 432 پر۔ اس روایت کے اندر تھوڑا کلام یہ ہے کہ محمد بن عجلان کی سما ثابت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر محمد بن عجلان کی سما ثابت نہیں ہے لہذا اس کی سند ضعیف ہے، ان سے یہ ہمارا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ محمد بن عجلان کی سما ثابت ہے لہذا اس کی یہ سند حسن صحیح ہے۔ دیکھیے سنن کبریٰ البیہقی حدیث نمبر 5343 پر، تو یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو جب وہ کسی کام کرنے کا حکم دے تو فوراً اپنی دل کی خوشی سے اس کام کو کرے، انکار نہ کرے، شوہر سے اس طرح سے بدزبانی نہ کرے، زبان نہ لڑائے کہ نہیں میں نہیں کروں گی، میں نوکر نہیں ہوں آپ کی، یہ نہ کہے، بلکہ بہترین عورت وہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق اس کام کو فوراً کرتی ہے، اس کی مخالفت، اس کا بیروध نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، یعنی جو قریش قبیلہ تھا اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کی جو عورتیں ہیں وہ بہترین عورتیں ہیں، اور ان کی اس کی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ وہ نیک اور صالح اور بچپن میں اپنی اولاد کی بہترین طریقے سے زیادہ مہربان ہو کر کے ان کے اوپر رحمت اور شفقت کر کے ان کو پالتی اور پوستی ہیں، اور اپنے شوہر کے مال کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5365 پر۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی مال کی، دولت کی جو محنت سے وہ کماتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرتی ہیں، اس کو لٹاتی نہیں ہیں بلکہ اس کی حفاظت کرتی ہیں اور ضرورت کے تحت اس کو خرچ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اتنا چھوٹ دے دیا کریں کہ کوئی بھی غریب غربا محتاج مسکین اگر ان کے گھر آئے تو ان کے مال میں سے وہ صدقہ اور خیرات کر سکیں، اتنی چھوٹ بھی انہیں دینی چاہیے، اور اس کا اجر و ثواب اس شوہروں کو بھی ملے گا جو عورت بغیر بتائے اپنے شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے شادی کیسی عورت سے کرنے کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر بہت سارے لوگ عورتوں سے جب شادی کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہو، دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ عورت خوب مالدار ہو، تیسرا یہ دیکھتے ہیں کہ عورت بڑی خاندان والی ہو، چوتھا یہ دیکھتے ہیں کہ دین والی ہو، دیندار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور ایسے آدمیوں کو، ایسے مسلمانوں کو کہ وہ دین والی عورت سے شادی کریں، نکاح کریں۔
اسی طرح سے ایسی عورتوں سے شادی کریں جو زیادہ سے زیادہ بچہ جننے کی طاقت رکھتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنے شوہروں سے محبت رکھنے والی ہوں. ایسی عورتوں سے وہ نکاح کریں، شادیاں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجوزوا الولود فإنی مکاثر بکم الامم. خوب محبت کرنے والی اور خوب بچہ پیدا کرنے کی طاقت رکھنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے روز میں تمہاری کثرت پر زیادہ تعداد اولاد کی ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ اے اللہ دیکھ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کتنی کثیر تعداد میں ہیں، کتنی زیادہ تعداد میں ہیں. تمام امت کے لوگوں سے میری امت کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء، دیگر نبی اور رسول کی امتوں کو دیکھ کر کے اپنی امت کے لوگوں کی تعداد کو زیادہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے قیامت کے دن. اس لیے ایسی عورت سے شادی کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو دیندار ہو، جو زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہو، جو زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی ہو. ایسی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا اور شادی کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2050 پر، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3229 پر، اسی طرح سے ارواء الغلیل کے اندر حدیث نمبر 1784 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3635 پر اور 1466 پر اور 3636 پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ فرمایا کہ دیندار اور کنواری سے شادی کرو. دیکھیے اسی طرح سے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 پر اور طبرانی اوسطی کما فی المجموعہ کے اندر حدیث نمبر 2238 پر 35 پر، اسی طرح سے سنن کبریٰ البیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81 پر اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 4028 پر، اور اسی طرح سے اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایتیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے. اور اس کے اندر تھوڑا جو کلام ہے کہ یہ جو راوی ہے خلف بن خلیفہ، اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے صدوق ہے، سچا ہے، اور اس کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو راوی ہیں وہ شکا ہیں، سچے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میرے اسلامی خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے جو دیندار ہوں، جو دین والی ہوں اور زیادہ سے زیادہ محبت رکھنے والی ہوں اپنے شوہروں سے. اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں. آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر اپنے ایسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، کم پریوار سخی پریوار، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارا دین وسیع دین ہے. ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دو ہمارے دو کریں، کم پریوار سخی پریوار کریں، بلکہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب وہ دے رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو لینے میں کیا تکلیف ہے؟ کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہماری اور آپ کی نہیں ہے. سارے جو اولاد اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ اپنا نصیب لے کر کے دنیا کے اندر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا جس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو اتنا رزق ملتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہم دو ہمارے دو، کم پریوار سخی پریوار کے چکر میں نہ پڑیں. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ سوچیں جن کو ایک بھی اولاد نہیں ہوتی، ان کے دل سے ذرا پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. سارے دوا علاج کرانے کے باوجود تھک جاتے ہیں لیکن ان کو اولاد پیدا نہیں ہوتی. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نواز رہا ہے تو آپ ہم دو ہمارے دو کے چکر میں پڑی ہیں اور پڑے ہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ جاری کیا ہے اولاد دینے کا اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جو اولاد دی ہے آپ کو اس کی بہترین سے بہترین پرورش کریں اور اس کو دینی تعلیم کے مطابق اس کو پالیں اور پوسیں. اسی طرح سے شوہر بیوی پر حاکم ہے، بیوی شوہر پر حاکم نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت دی ہے، مردوں کی فضیلت زیادہ ہے عورتوں سے. اسی طرح سے مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. مرد جو ہے عورت پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، عورت مال نہیں خرچ کرتی ہے بلکہ مرد عورت پر مال خرچ کرتا ہے. اسی طرح سے نیک فرما بردار عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں باحفاظت، یعنی جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو فرما بردار ہوتی ہیں، جو باتوں کو ماننے والی ہوتی ہیں، وہ عورتیں شوہر اگر نہیں ہوتا ہے موجود گھر پر تو وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ کی نگرانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. انہیں نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو کہ تم نافرمانی مت کرو، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرو، اپنے شوہر کی بات کو مانو. اس طریقے سے نصیحت کرتا رہے. اگر نصیحت کرنے کے باوجود وہ عورت اگر نہیں مانتی ہے، نہیں سدھرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انہیں ہلکا مار مارو، انہیں مارو، مار کی سزا دو اور ان کو اپنے گھر میں ہی بستروں سے الگ کر دو. یعنی اپنے ساتھ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو ان کا، تاکہ انہیں احساس ہو اپنی غلطی کا، اپنی اصلاح کرنے کا ان کو موقع دو. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر لیں، تمہاری بات ماننے لگ جائیں، تو پھر تم دوسرا راستہ مت تلاشو ان کو مارنے کی، ان کو سزا دینے کی. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، نیک فرما بردار جو عورتیں ہیں وہ اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو قوام بنایا ہے. آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر عورت کما رہی ہے، عورت جاب کر رہی ہے اور مرد گھر پر بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے جب شادیاں ہوتی ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو باقاعدہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، شوہر حضرات جو ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں شادی میں، پیسہ کیش لیتے ہیں، اس طرح سے سونا اور چاندی لیتے ہیں، بیڈ لیتے ہیں. یعنی ایک فقیر بن کر کے شادی کرتے ہیں. اور عورت جو ہے وہ قوام ہوتی ہے، عورت جو ہے حاکم ہوتی ہے کہ اپنی بھی ضروریات کی چیز اور اپنے شوہر کی ضروریات کی چیز وہ اپنے میکے سے دہیج کے طور پر لے کر آتی ہے. اتنے بے شرم بے غیرت لوگ ہیں کہ عورت کے لائے ہوئے ساز و سامان پر عیش کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. یہ بے غیرت لوگ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے ایک مرد کو. وہ ساری ضروریات اپنی بیوی کی پوری کرتا ہے، اپنی ساری ضروریات جو اس کے بیوی کے لیے ہوتی ہے اس کو خرید کر کے پوری کرتا ہے اپنے کمائی کے پیسے سے. بیوی کے لائے ہوئے دہیج پر عیش نہیں کرتا ہے، بلکہ ایماندار مسلمان، مومن مسلمان کی مومن مسلمان کا یہ سیوا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کی ساری ضروریات
को पूरा करे। औरत का यह हक नहीं बनता है, बल्कि ये शौहर का हक बनता है कि अपने बीवी की तमाम जरूरियात को पूरी करे, बेड से लेकर के और इस तरह से कपड़ा लत्ता, खाना पीना, घर वगैरह, ये सारा जो चीज है ये शौहर की जिम्मेदारी है, शौहर बीवी को खरीद करके दे। लेकिन अपने यहां ये उल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से औरतें जॉब करती हैं और वो पैसा कमाती हैं, वो क्या समझेंगी शौहर को? शौहर को अपने पैर के नीचे समझेंगी। जो औरतें कमा करके अपने पैसे से घर चलाएंगी, वो शौहर की फर्माबरदारी बहुत कम करेंगी, बल्कि उनको डांट देंगी कि सारा कुछ तो मैं कमा करके ला रही हूं, आप तो घर बैठे रहते हैं, आप क्या कमाते हैं, मैं आपसे ज्यादा कमाती हूं। इस तरीके से बदजुबान ऐसी औरतें होती हैं, इल्ला मा रहम अल्लाह, इल्ला ये कि जिन पर अल्लाह तबारक तआला रहम करे, वही औरतें अपने शौहर की बदजुबानी से बचती हैं, अपने शौहर के साथ जुबान नहीं लड़ाती हैं। वरना अक्सर व बेशतर औरतें अपने शौहर के साथ बदजुबानी करती हैं, अपने शौहर से इस तरीके से पेश आती हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। औरतों को चाहिए कि वो अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने शौहर की फरमाबरदारी में अपनी जुबान को इस्तेमाल करें, नाफरमानी में ना इस्तेमाल करें, और अपनी आवाज को पस्त रखें अपने शौहर के सामने। इसी तरह से औरत हाकिम बन जाए जिस कौम की, तो वो कौम कभी फलाह निजात नहीं पा सकती। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि फारस की सल्तनत वालों ने बौरान नामी कसरा की बेटी को बादशाह यानी हाकिम बना लिया है, तो फरमाया कि वह कौम कभी फलाह नहीं पाएगी जिस कौम की हुकूमत एक औरत के हाथ में हो। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 7099 पर। मर्द को औरत पर सरदारी क्यों दी गई है? मर्द अपना मालो दौलत औरत पर खर्च करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसके जिम्मे लगाए हैं, जैसे औरत को महर देना, उसकी जायज जरूरियात पूरी करना। इस बिना पर औरत का यह हक बनता है कि वह अपने शौहर की हर जायज बात माने, उसकी मालो दौलत की, उसके बच्चों की देख रेख व हिफाजत करे। इसी तरह से सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊपर हमारी बीवी का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, यानी कपड़ा जब तुम अपने लिए खरीदो तो उसके लिए भी खरीदो, उसको भी पहनाओ, और जब तुम खाना खाओ तो उसे भी खिलाओ, और उसके चेहरे पर न मारो, उसके चेहरे को बुरा भला न कहो, और घर के अलावा उसे अलग न करो। देखिए सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 2142 पर, इसी तरह से सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1850 पर, सुनन निसाई में हदीस नंबर 9171 पर, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1851 पर। इससे पता चलता है कि शौहर बीवी को जब शादी करके लाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सारी जरूरियात को पूरी करे, और इस सारी जरूरियात को पूरी करने के बदले औरत का यह हक बनता है कि वो अपने शौहर के मालो दौलत को, उसके बच्चे की तमाम चीजों की वो देख रेख करे, उसकी हिफाजत करे। ये औरत का हक बनता है। इसी तरह से महर जो है ये औरत का हक है, औरत को देना चाहिए, औरत को दे करके ही औरत को छूना चाहिए। ये शौहर का हक है कि उस महर को उस अपनी बीवी को पहली रात में ही अदा कर दे, क्योंकि ये बीवी का हक है, किसी और का हक नहीं है। इल्ला ये कि अगर बीवी उसमें से कुछ माफ कर देती है तो वो शौक से ले सकता है, वरना बीवी को मुकम्मल तौर पर उसका महर अदा कर देना चाहिए। इसी तरह से इस हदीस से यह भी पता चला कि शौहर का यह हक बनता है कि वो जब जो चीज खाए वो बीवी को भी खिलाए। आज देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं बाजार में बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, घर पर जाते हैं, बीवी पूछती है आइए खाना खा लीजिए, तो कहते हैं कि नहीं हम खाना खा करके आ रहे हैं। बाजार में खुद तो बिरयानी खाए हुए हैं और घर पर जब देखते हैं कि बीवी सब्जी और दाल चावल बनाई है तो वो नहीं उतरता, बल्कि वो कहते हैं हम खा करके आ रहे हैं, तुम खा लो।
ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جو کھاؤ اس کو کھلاؤ۔ اسی طرح سے جب تم اپنے لیے کپڑا خریدو تو اور کے لیے بھی کپڑا خریدو، اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑا خریدو۔ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے کو برا بھلا نہ کہو۔ کوئی عادت اس کو پسند نہ ہو آپ کو تو اس بنا پر اس کے چہرے کو برا بھلا نہ کہو، اور اس طریقے سے اس کے چہرے پر نہ مارو، بلکہ اگر اس کی غلطی کی سزا دینی ہے تو اس کے گھر میں، اپنے گھر میں ہی دو، بستر الگ کر دو، اس کے میکے نہ بھیجو۔ اور اس طریقے سے اس کے نسب پر تان نہ کرو کہ تمہارا خاندان ایسا، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، یہ بھی نہ کہو، برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح سے عورت کے ساتھ اچھا سے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے کام کیا کرتے تھے، کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب اذان سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام دھندا چھوڑ کر کے مسجد چلا جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے اور جب اذان سنتے تو چھوڑ کر کے چلا جایا کرتے تھے مسجد۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5363 پر۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآسِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اللہ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھی ہو، بہتری یعنی خیر رکھی ہو۔ دیکھیے سورہ نساء میں آیت نمبر 19 میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اگر بیوی کے اندر کوئی چیز ناپسند کرتا ہے، کوئی عادت اس کی ناپسند کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس ناپسند والی عادت میں اللہ نے خیر رکھی ہو، بہتری رکھی ہو اس شوہر کے لیے، اس لیے اس پر صبر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن نہ رکھے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو، اگر اس میں ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3645 1469 پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اگر ایک عادت شوہر کو ناپسند ہوگی تو دوسری عادت جو ہے شوہر کو پسند بھی ہوگی۔ اس لیے مومن مسلمان اگر ہے تو مومن مسلمان عورت سے کوئی نفرت نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، بغض نہ رکھے۔ اسی طرح سے مومنہ عورت ہے تو مومن مسلمان سے اگر شادی ہوئی ہے تو مومنہ عورت بھی اس اپنے مومن مسلمان شوہر سے بغض اور نفرت، دشمنی نہ رکھے۔ اور اسی طرح سے ایک لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اب اللہ سے ڈرو، لوگوں ڈرو اللہ سے کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امان سے لیا ہے اور حلال کیا ہے، تم نے ان کے سطر کو اللہ کے کلمے سے، اور تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنا تم کو ناپسند ہو، اور پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1218 پر اور 2951 پر، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2145 پر، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1143 پر، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5204 پر۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر عورتوں کے تعلق سے، یعنی اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرو، کیونکہ تم نے اللہ سے ان کو حلال طور سے لیا ہے، کلمے کی بنیاد پر لیا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی
शौहरों का यह हक औरतों पर यह है कि कोई भी औरत, कोई भी बीवी उस शख्स को अपने घर के अंदर ना आने दे जिस शख्स को उसका शौहर नापसंद करता है घर में आना। यह बीवी के ऊपर यह वाजिब है कि ऐसे शख्स को आने की इजाजत ना दे घर के अंदर जिसको उसका शौहर नापसंद करता है। इसी तरह से अगर ऐसी बीवियां ऐसे लोगों को घर में बराबर आने देती हैं, शौहर की नाफरमानी करती हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि समझाने बुझाने के बावजूद अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करती हैं, अपनी गलती से तौबा नहीं करती हैं, नहीं सुधरती हैं, तो उनको हल्की मार मारो। इतना सख्त चोट न दो कि हाथ पैर तोड़ के रख दो, बल्कि उनको हल्का मार मारो, यानी पीठ वगैरह पर मार दो, चेहरे पर मारने का हुक्म नहीं है। और न ऐसा मार मारो कि कोई उनको सख्त चोट पहुंचे, बल्कि हल्का मारो उनको, ताकि वो अपनी आदत से सुधरें, अपने इस करतूत से तौबा कर लें। और जब अपनी इस्लाह कर लें तो फिर उन पर ज्यादती न करो। इसी तरह से औरतें जो हैं, ये ऊपर की जो पसली है टेढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पैदा की है। उसको अगर कोई शौहर सीधा करना चाहेगा तो वह टूट जाएगी। इसी तरीके से औरतों के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी से पैदा की गई है और कभी तुझसे सीधी चाल न चलेगी। फिर अगर तू उससे काम ले तो लिए जा और वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, और अगर तू उसको सीधा करने चला तो तोड़ डालेगा, और तोड़ना उसका तलाक देना है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3643 पर, इसी तरह से 1468 पर और 3650 पर, और सही बुखारी में हदीस नंबर 5184 पर देख सकते हैं। इस हदीस से पता चलता है कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस ऊपर की पसली जो टेढ़ी है उससे पैदा किया है। अगर उसको सीधी करनी चाहें तो टूट जाएगी। इसी तरह से औरतों के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल करके अगर उसको सीधी करना चाहें तो वो सीधी नहीं होगी, बल्कि और टेढ़ी होती चली जाएगी और वो टूट जाएगी। इतना मतलब बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि आखिरी नौबत ये आएगी जब वो नहीं सुधरेगी, जो जाहिर सी बात है कि शौहर इतना गुस्सा होगा कि फिर वो उसको तलाक दे देगा। तो टेढ़ी करने यानी सीधी करने का मतलब यह है इस हदीस से कि अगर तुम इस टेढ़ी पसली को सीधी करनी चाहो तो तोड़ डालोगे, यानी तलाक दे दोगे। वो सीधी तो नहीं होगी, लेकिन यह नौबत आ जाएगी कि तुम उस गुस्से की हालत में उसको तलाक ही दे दोगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, उसको सीधी करने की कोशिश ना करो, बल्कि उससे फायदा उठाते चले जाओ। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अक्सर औरतें अपने शौहर के माल दौलत में और इस तरीके से नाफरमानी में खयानतें करती हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने शौहर की खयानत न करती। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3647 पर और 1470 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से अच्छा सलूक करो। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3644 पर और 1468 पर। इससे पता चलता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो खयानत की थी कि आदम अलैहिस्सलाम फल नहीं खा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको उस फल को खिलाया, यह खयानत थी, जिसकी बिना पर जिसके असरात उनकी तमाम औलाद पर पड़ रही है। इस हदीस का यह मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हव्वा अगर खयानत न करती तो औरतें जो हैं अपने शौहर की खयानत न करती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहरों को यह हुक्म दिया कि अपने औरतों से अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा से पेश आओ, उनके साथ नरमी से पेश आओ, उनके ऊपर ज्यादती न करो, जुल्म न करो, उनको मारो नहीं, उनको पीटो नहीं, बल्कि नरमी के साथ उनके साथ पेश आओ और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। इसी तरह से बीवी से जिमा करने की ताल्लुक से
ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے عورت کو استعمال کیا جائے اور کہاں سے نہ استعمال کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، اور جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے کو برا بھلا مت کہو، نہ اس پر مارو، یعنی چہرے پہ مت مارو۔ دیکھیں سلسلۃ الحدیث صحیحہ حدیث نمبر 1447، 687 وغیرہ میں، اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4528 پر۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے پوچھنے پر کہ عورت کو کہاں سے استعمال کریں اور کہاں سے استعمال نہ کریں، یعنی عورت سے اگر ہم نکاح کر کے عورت کو لاتے ہیں شادی کر کے، تو کس طرح سے عورت کو استعمال کریں، کس طریقے سے اس سے ہم بستری کریں اور کس طرح سے ہم بستری نہ کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے عورت کو حیض آتا ہے، اس مقام پر، اس جگہ پر ہم بستری کرنا ہے، جمع کرنا ہے، انٹر کرنا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کھیتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھیتی ہے، اس کھیتی میں تم جدھر سے چاہو آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، لیفٹ سے آؤ، رائٹ سے آؤ، اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، جس طریقے سے بھی چاہو اس کھیتی میں آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھیتی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرث لکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح سے چاہو، یعنی ہم بستری کرنے کے وقت بیوی سے اس کے بچے کی پیدائش کے جگہ میں جمع کرو جس طرح چاہو، وہ کھیتی ہے، اور پاخانہ کی جگہ میں جمع نہ کرو۔ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر 223، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3537، 3535 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4528، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1435۔ اس آیت سے بھی پتا چلا کہ عورت کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھیتی قرار دیا ہے، اور ہم بستری کرنے کی جگہ، جمع کرنے کی جگہ، صحبت کرنے کی جگہ ایک شوہر کے لیے جو حکم دیا ہے وہ ہے پاخانہ، ٹوائلٹ کرنے کی جگہ کو چھوڑ کر کے آگے کی جگہ جس سے حیض کا خون جاری ہوتا ہے، اس جگہ کو کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ اس جگہ میں ایک شوہر بیوی سے ہم بستری کرے، اس سے اولاد حاصل کرے، اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور پاخانہ کی جگہ پہ جمع کرنے سے، صحبت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اس لیے ٹوائلٹ کی جگہ، پاخانہ کرنے کی جگہ جمع نہیں کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے عورت سے جمع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ حیض والی جگہ جب وہ حیض سے پاک صاف ہو، اس کے بعد جب غسل کر لے، پھر ہم ایک شوہر جو ہے اس بیوی سے ہم بستری کرے۔ حیض کے حالت میں بھی اس سے جمع اور ہم بستری انٹر نہیں کرنا ہے اس جگہ میں۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اچھی لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہ ایک چمڑے کو دباغت دینے کے لیے مل رہی تھی، یعنی صفائی ستھرائی اس کی کر رہی تھی۔ دباغت کہتے ہیں کہ حلال جانور کے چمڑے کو نکال کر کے اس کی صفائی ستھرائی کر کے کام میں لانا، حرام جانور کا نہیں بلکہ حلال جانور کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت، اپنی خواہش ان سے پوری کی، اور پھر اپنے صحابہ کی طرف نکلے اور فرمایا عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ پھر جب کوئی کسی عورت کو دیکھے
تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی اس سے جمع کرے، ہم بستری کرے. اس عمل سے اس کا خیال جاتا رہے گا. ایک اور جگہ فرمایا جب کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں اس کا خیال آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس سے اس کا خیال جاتا رہے گا. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3407 پر، 3409 پر اور 1403 پر. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شوہر اگر کسی کی بیوی کو، کسی عورت کو اگر وہ دیکھ لیتا ہے، اتفاق سے اگر نظر پڑ جاتی ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کی نظر میں شیطان جو ہے اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس عورت کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، شیطان کے صورت میں وہ آتی ہے، اور پھر جب اس کو خوبصورت لگتی ہے تو اس کے دل کو شیطان جنا کرنے کی طرف ابھارتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی عورت تم کو اچھی لگے تم میں سے کسی کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے پاس جائے اور اس سے صحبت کر لے، تاکہ اس کا خیال دل دماغ سے جاتا رہے کہ وہ کتنی اچھی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے. جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے گا، صحبت کر لے گا، جمع کر لے گا، اپنی خواہش کو پوری کر لے گا، تو پھر اس عورت کا جس کو وہ دیکھا ہے اس کا خیال ختم ہو جائے گا. یہ بہترین طریقہ، بہترین حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب کوئی عورت نظر میں آ جائے اور اچھی لگنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر کے اس سے ہم بستری کر لے. اسی طرح سے جمع کرنے سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی شیطان و جنبی شیطان ما رزقتنا، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا فرمائے. پھر اس عرصے میں، اس وقت میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5166، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3533 پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر جب بیوی کو نکاح کر کے لاتا ہے، جب اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اسے چاہیے ایک تو وضو کے ساتھ جائے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنی شیطان و جنبی شیطان ما رزقتنا. یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی اور اس سے جو اس کے عرصے میں، کچھ عرصے میں جو آنے والی اولاد اگر اس کے نصیب میں لکھی ہے، اس اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کے نقصان سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. آج دیکھ لیجئے کہ کوئی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، یہ دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کی بنا پر وہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ جاتا ہے، شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، شیطان اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس کی بیوی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس کی اولاد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس دعا کو پڑھ کر کے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا کریں تاکہ شیطان کے شر سے آپ اور آپ کی بیوی، آپ کی اولاد بچ سکیں. اسی طرح سے قیامت کے دن برا شوہر کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برا لوگوں میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے، یعنی صحبت کرے، ہم بستری کرے اور پھر اس کا بھید دوسروں سے بتائے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1437 اور 3542 اور 3543 پر. اس معاملے میں شوہر بھی ہو سکتا ہے اور بیوی بھی ہو سکتی ہے. دونوں کے بیچ میں جو پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دونوں کے ایک دوسرے کی امانت ہوتی ہیں، یہ دونوں کے ایک دوسرے کے پاس ان دونوں کی امانت ہوتی ہیں. اس کو دوسروں سے بتانا اس امانت میں خیانت کرنا ہے. اس لیے شوہر نہ اپنے دوستوں میں اپنے بیوی سے جمع کرتے وقت، ہم بستری کرتے وقت کے حالات کو، بات کو، اس کی کیفیت کو بتائے، اور نہ بیوی اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں اپنے شوہر سے جمع کرنے کی کیفیت، حالت، بات بتائے. بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن فرمایا کہ یہ لوگ برے لوگوں میں سے ہیں.
ایسے لوگ सबसे बुरे हैं, सबसे बदतर हैं जो अपने आपस के सोहबत के जमा के कैफियत को लोगों में बयान करते हैं। आज देख लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं सौहर हजरात, मर्द हजरात कि अपने बीबी से हम बिस्तरी करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं। बीबी है तो वो भी अपने शौहर से हम बिस्तरी कराती है, अपने शौहर से प्यार मोहब्बत की बातें करती है तो उसको अपने सहेलियों में बताती है हमने ऐसे बात किया, ऐसे किया, वैसे किया। ये हराम है एक दूसरे के लिए, ये दो एक दूसरे की ये अमानत हैं। इस दौरान में जो बातें हैं की हुई और ये जो कैफियत हैं जमा करने की, ये दोनों की एक दूसरे के पास अमानत हैं। दूसरों से जाहिर करना, दूसरों को बताना, ये अमानत में खयानत करना है। ऐसा करने से बचें। इस तरह की बातें दूसरों से न करें बल्कि अमानत के तौर पर इसकी हिफाजत करें। शौहर है अपनी बीवी की बातों की हिफाजत करे, बीवी है अपने शौहर की बातों की हिफाजत करे, दूसरों से न बतलाए। इसी तरह से बीवी से जमा करने पर अजर भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम बिस्तरी करना सदका है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई अपनी बीवी से सोहबत करता है और उसमें भी अजर पाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ अगर वह उसे हराम जगह इस्तेमाल करता है तो गुनाह पाता है या नहीं पाता है? सहाबा ने कहा क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी तरह जब वो हलाल में इस्तेमाल करता है तो अजर पाता है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1006 पर और 2329 पर। इससे पता चलता है कि शौहर अगर निकाह करके बीवी को लाता है, बीवी को खिलाता पिलाता है, उससे सोहबत करता है, उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, जमा करता है, तो फिर उस पर भी उसको अजर व सवाब मिलता है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, उसको अगर गैर औरत के साथ ज़िनाकारी में इस्तेमाल करता है, ज़िना करता है किसी औरत के साथ बगैर निकाह के, तो उस पर गुनाह मिलता है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करता है। तो हलाल तरीके से बीवी से निकाह करके जिमा करना, हमबिस्तरी करना, सोहबत करना, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर व सवाब रखा है। इसी तरह से हैज की हालत में शौहर बीवी से जिमा न करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि वह एक तरह की गंदगी है, सो हैज में औरतों से अलग रहो, यानी उनसे जिमा हम बिस्तरी सोहबत न करो यहां तक कि वह पाक हो जाएं। फिर जब वह गुस्ल कर लें तो उनके पास आओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। देखिए सूरह अल बकरा आयत नंबर 222। इससे पता चलता है कि हालत हैज में कोई भी शौहर अपनी बीवी से जिमा हम बिस्तरी न करे, क्योंकि जो हैज का ब्लड निकलता है, खून निकलता है औरतों से, वो एक बीमारी है, एक गंदगी है, एक जरासीम है। अगर वो मर्द के अजूए तनासुल में लगेगा तो जाहिर सी बात है उसको खतरनाक बीमारी लग सकती है। इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है कि जब तुम्हारी बीवियां हालत हैज में हो तो उनसे अलग रहो, उनसे हम बिस्तरी न करो, यहां तक कि जब वो हैज का खून बंद हो जाए 3 दिन 5 दिन 7 दिन में, फिर जब वो गुस्ल कर लें, नहा धो करके साफ पाक हो जाएं, फिर तुम उसमें हम बिस्तरी करो, जिमा करो। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत हैज में अपनी बीवियों के साथ सोते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी नहीं करते थे और बीबियां अपना तहबंद मजबूती के साथ बांधी रहती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल रखते थे। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 272, सही बुखारी में हदीस नंबर 301 पर, इसी तरह से 212 पर सुनन अबी दाऊद में देख सकते हैं। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 302 पर, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 300 में देख सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह ने उस खेत में आने का हुक्म दिया है जहां से बच्चा पैदा होता है, यानी जब औरत को हैज आए तो उसका शौहर उसके साथ सो सकता है, बैठ सकता है, प्यार मोहब्बत कर सकता है, लेकिन इस पीरियड में उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता है जब तक कि वो औरत का हैज बंद ना हो जाए, साफ पाक ना हो जाए, गुस्ल करके नहा धो करके, तब तक उससे हम बिस्तरी ना करे। इसी तरह से शौहर बीबी से दुबर यानी पैखाना की जगह में जिमा ना करे।
اس کے بارے میں بھی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرتوت ہے، یہ جو عمل ہے کہ شوہر بیوی کے دوبر میں پیخانے کی جگہ میں جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یہ قوم لوط، جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے جو ماننے والے تھے، اکثر و بیشتر ان میں سے یہ حرکتیں کرتے تھے، یہ کرتوت کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، جن کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سخت عذاب دیا تھا، انہیں نیست و نابود کر دیا تھا، ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کی دوبر میں پاخانہ کی جگہ میں صحبت کرے، ہم بستری کرے۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنی بیوی کی دوبر یعنی پیخانہ کے مقام میں، پیخانہ کی جگہ میں صحبت کرے، یعنی اپنی عضو تناسل کو داخل کرے، انٹر کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اس پر لعنت ہے۔ دیکھیں سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1165، اسی طرح سے المسکات کے اندر حدیث نمبر 3195 پر، تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 6363 پر، اسی طرح سے 12237 پر، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2162 پر، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1923 پر، سنن دارمی میں حدیث نمبر 1176 پر، اور بھی اس کے کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند حسن ہے، صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پیخانے کے راستے میں، پیخانے والی جگہ میں جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا گیا ہے، اس لیے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، یعنی بیوی اپنے شوہر کے حق کو کس طرح پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي علیہن بالمعروف، یعنی جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں، ان کے حقوق بھی تم پر ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شوہر کا حق بیوی پر ہے، اسی طرح بیوی کا حق بھی شوہر پر ہے، لیکن شوہر کا جو حق ہے وہ بیوی سے، یعنی بیوی کے اوپر زیادہ ہے، یعنی بیوی کے اوپر شوہر کی فضیلت زیادہ ہے۔ شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے کی جائز اور ناجائز چیزوں کو پسند کا خیال رکھیں۔ شوہر کیا پسند کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا ہے، یہ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ بیوی کیا پسند کرتی ہے، کیا نہیں پسند کرتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ شوہر گھر سے باہر کام کاج کے لیے جاتا ہے تو واپس گھر جائے تو بیوی کو بتا دے اور اپنی صفائی ستھرائی کر کے جائے، غسل کرے، اچھا سے بغل کے بال، ناک کے نیچے کے بال وغیرہ صاف کر لے، خوشبو وغیرہ کر کے، زینت کر کے وہ بیوی کے پاس جائے، بیوی کو بتا دے، اور رات کو خاص طور سے بیوی کے پاس بغیر بتائے نہ جائے، اور بتا کر جانے میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5247، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3640، 1466 وغیرہ میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ایک تو یہ ہے کہ بغیر بتائے نہ جائے، اور بتا کر جائے، اور جائے تو صفائی ستھرائی کر کے، غسل وغیرہ کر کے، یعنی زینت اختیار کر کے، خوبصورت بن کر کے جائے، اور رات میں نہ جائے۔ خاص طور سے ہو سکتا ہے رات میں بیوی اپنی صفائی ستھرائی نہ کی ہو، اور شوہر ایسی حالت میں بیوی کے پاس جائے، اس کو ناپسند کر دے، اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیوی سے دور ہو اور جب بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو اپنی صفائی ستھرائی کر لے، یہاں تک کہ بغل کے بال، ناک کے نیچے کے بال وغیرہ صاف کر لے، کنگھی وغیرہ کر لے، زینت بنا کر کے اپنی بیوی کے پاس جائے، اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے بیوی کو بھی بتا دے تاکہ وہ بھی غسل وغیرہ کر کے اپنے بغل کے بال، ناک کے نیچے کے بال وغیرہ صاف کر کے اور زینت اختیار کر کے، صفائی ستھرائی کر کے، غسل وغیرہ کر کے، بال میں کنگھی تیل وغیرہ کر کے وہ عورت بھی اپنی تیاری کر لے، صفائی ستھرائی کر لے، تاکہ شوہر ایسی حالت میں پہنچے تو اس کو بھی خوشی محسوس ہو، عورت کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔
اور اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے خوشی محسوس کریں. اس بنا پر کہا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے زینت اختیار کریں. آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر زینت کیسے اختیار کرتے ہیں؟ داڑھیوں کو شیو کر کے زینت اختیار کرتے ہیں شوہر حضرات، جبکہ داڑھیوں کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے چہرے کی خوبصورتی داڑھی میں ہے. داڑھی کو چھیلنے میں خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ داڑھی رکھنے میں خوبصورتی ہے. اس لیے داڑھیوں کو رکھیں اور عورتوں کی جیسا اپنے شکل و صورت کو نہ بنائیں. بیوی اپنی زینت غیر مرد کو نہ دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی زینت، اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں. سورہ النور آیت نمبر 30 میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس کے ساتھ کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، کس کے سامنے زینت دکھانا ہے، کس کے سامنے زینت نہیں دکھانا ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کے سوا کسی کے آگے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت آبرو میں فرق نہ آنے دیں. سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت کی اس کا شوہر اس سے غائب ہو یعنی دور ہو اور وہ اس کے دنیاوی اخراجات پورے کر کے گیا ہو، پھر بھی وہ یعنی اس کی بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بند سنور کر کے زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہے گھر سے، ایسی عورت کو مجرم قرار دیا گیا ہے کہ ایسی عورتیں گنہگار ہیں، ایسی عورتیں مجرم ہیں. دیکھیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1468، 542، اسی طرح سے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 590 اور صحیح ابن حبان کے اندر 50 پر اور بھی کتب حدیث کے اندر روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر گھر سے باہر ہے اور اس کو تمام ضروریات کی چیزیں دیا ہوا ہے، پھر بھی وہ میک اپ وغیرہ کر کے زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، کس کو دکھانے کے لیے نکلتی ہے؟ حالانکہ زینت عورت کو کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، لیکن ایسی حالت میں وہ زینت بنا رہی ہے میک اپ کر کے اور گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو ایسی عورتیں مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہو. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5240 5241 پر دیکھ سکتے ہیں. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو کسی عورت سے ملتی ہیں، ملنے کے بعد تنہائی میں آتی ہیں اپنے شوہر کے پاس تو اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرتی ہیں. وہ فلاں کی عورت تھی، اتنی اچھا پہنی تھی، ایسا لگ رہی تھی، اس کا جسم ایسا دکھ رہا تھا، یعنی تمام حلیہ اس کے جسم کی اپنے شوہر کے آگے رکھ دیتی ہیں اور اس کا شوہر اس کے خیالات میں ڈوب جاتا ہے اس عورت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اس کا حلیہ اپنے شوہر سے بیان نہ کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو. تو یہ گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی عورت سے ملنے کے بعد اس کا حلیہ بیان نہ کرے. عورت اور مرد یعنی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم یعنی شوہر اپنی بیویوں کے لباس ہو. سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت میں لباس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لباس سے مراد سکون ہے. تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے لیے سکون و راحت اس کے شوہر میں رکھی ہے اور شوہر کے لیے سکون اور راحت اس کے بیوی میں رکھی ہے. اور جب وہ شادی کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، زیما کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، لفافے کی طرح ایک دوسرے کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح جسم کی حفاظت لباس کرتا ہے. میاں بیوی ایک کی راج دار ہوتے ہیں،
मियाँ बीबी का राजदार होता है, बीबी मियाँ के अपने शौहर का राजदार होती है। दोनों एक दूसरे के राज को जाहिर नहीं करते हैं बल्कि उसकी हिफाजत करते हैं। इस बिना पर दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, यानी एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। शौहर अपनी बीवी का लिबास है, अपनी बीवी की तमाम बातों की पर्दापोशी करता है। बीवी है अपने शौहर के तमाम बातों की हिफाजत करती है, पर्दापोशी करती है, उसको लोगों में जाहिर नहीं करती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, दोनों एक दूसरे की पर्दापोशी करते हैं और दोनों एक दूसरे के राहत और सुकून के लिए बनाए गए हैं, मोहब्बत के जरिए, जिमा करने के जरिए, सोहबत के जरिए। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर जो औरतों का लिबास पहनता है और उस औरत पर जो मर्दों का लिबास पहनती है लानत फरमाई है। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4098 पर, तोहफतुल असराफ में हदीस नंबर 12670 पर, मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 325 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से औरत मर्द एक दूसरे की मुसाबियत अख्तियार न करें, ऐसे लोगों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4097 पर, सही बुखारी में हदीस नंबर 5885 पर, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2784 पर, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1904 पर, सुनन दारमी में हदीस नंबर 2691 पर, और इसकी सनद सही है। यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए इस रवायत से पता चलता है कि शौहर यानी मर्द का जो लिबास है, मर्द का जो लिबास है, पैंट शर्ट हैं, टी शर्ट वगैरह हैं, ये औरत नहीं पहन सकती। औरत के जो लिबास हैं, मैक्सी हैं और सलवार कमीज हैं, मर्द नहीं पहन सकता है। ये दोनों अगर एक दूसरे के लिबास को पहनते हैं तो इन पर लानत की गई है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह से शौहर औरत की मुसाबियत, शौहर औरत के जैसा नहीं अपने आप को बना सकता, और बीवी जो है, शौहर बीवी के जैसा अपने आप को नहीं बना सकता और बीवी शौहर के जैसा अपने आप को नहीं बना सकती। यानी दोनों में फर्क है, लिबास में, शक्लो सूरत में। इसलिए शक्लो सूरत में न शौहर बीवी के शक्लो सूरत को अपनाए, न बीवी शौहर के शक्लो सूरत को अपनाए। इसी तरह से कपड़े लत्ते में शौहर बीवी के कपड़े को न इस तरह से अपनाए, और शौहर के कपड़े लत्ते में बीवी शौहर के कपड़े लत्ते को न अपनाए। चाहे लिबास में हो या शक्लो सूरत में हो या चाल चलन में हो, एक दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए। सही बुखारी में हदीस नंबर 5885 पर और 6834 पर देख सकते हैं। ऐसे लोगों पर लानत फरमाई गई है जो मर्द बीबियों की मुसाबहत अख्तियार करते हैं और जो बीबियां मर्दों की मुसाहबियत अख्तियार करती हैं, यानी दोनों एक दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर लानत की गई है। इसी तरह से बीवी तलाक का मुतालबा कर सकती है, बीवी तलाक का मुतालबा कर सकती है उजर के बिना पर, बगैर उजर के बिना पर नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जिसे देकर देने वाला मालदार ही रहता है, और हर हाल में ऊपर का हाथ यानी देने वाले का नीचे के या लेने वाले के हाथ से बेहतर है, और खर्च की शुरुआत उनसे करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी में है। यानी एक शौहर है, उसके जिम्मेदारी में बीवी, बच्चे, माँ बाप जो भी हैं, उनके ऊपर सबसे पहले उसको खर्च करने का हक है। उनके ऊपर अगर वो खर्च करता है तो उसके ऊपर भी उसको सदके का अजर व सवाब मिलता है। इसी तरह से यह भी कहा गया इस हदीस के अंदर कि औरत को उसका मुतालबा का हक है, उसे खाना दे, उसे कपड़ा दे, और शौहर अगर बीवी के खाने कपड़े को नहीं देता है, उसका यह हक है। बीवी अगर मांगती है, मुतालबा करती है अपने शौहर से कि मेरा हक है, मुझे खाना दो, मुझे कपड़ा दो, अगर शौहर नहीं देता है तो इस पर बीवी तलाक का मुतालबा कर सकती है, उससे तलाक मांग सकती है। इसके अलावा वो तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5355 पर, 5356 पर। इसी तरह से अगर बीवी के ऊपर जुल्म ज्यादती करता है शौहर, तो वो बीवी को हक है कि वो खोला ले सकती है, किसी काजी के पास जा करके उसके महर में से कुछ पैसा दे करके, और उस निकाह को फस्ख करा सकती है, तोड़वा सकती है।
اگر شوہر نہیں سدھرتا ہے تو. اسی طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں میں اپنی بات یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہے اس کے شوہر پر، بیوی کو کیا کرنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، اور بیوی کی نظر میں شوہر کی کیا اہمیت ہے. یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ 2 میں تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام